بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق۔ شریعت اسلامیہ اور احکام خداوندی جتنے بھی ہیں، جس طرح ان کے مخاطب مرد حضرات ہیں، اسی طرح ان کے مخاطب عورتیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر کچھ خاص فرق رکھا ہوا ہے۔ جس طرح عام معاشرے میں عورتوں کے احکامات مردوں کے احکامات سے مختلف ہیں، اسی طرح بعض عبادات بھی ایسی ہیں کہ جو عورتوں سے مردوں سے ایک دوسرے میں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ اب نماز عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے۔ اس طرح زکوٰۃ مرد پر بھی فرض ہے اور اس طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ حج مرد پر بھی فرض ہے اور اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ لیکن کچھ عبادات ان میں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عورتوں اور مردوں کا بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے اور لوگ اس میں خصوصاً اہتمام نہیں کرتے، تو لہٰذا اس معاملے میں لحاظ کیا جائے اور احتیاط بھی برتی جائے۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اور پھر جب اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ باندھنے کی باری آئے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر باندھے۔ احادیث میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وائل ابن حجر، جب تم نماز پڑھو تو اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابر اٹھائے۔ اب یہ حدیث ہے، اس کے اندر وائل ابن حجر مردوں کی حالت کو بھی بیان کر دیا اور عورتوں کی حالت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت یزید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نماز کے اندر سجدے میں جاتا ہے تو جس طرح مرد جو ہے بالکل اپنا سجدہ کھلا رکھتا ہے، اپنی کوہنیوں کو ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کے رکھتا ہے، جسم سے دور کر کے رکھتا ہے، عورتوں کو یہ حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل جسم کے ساتھ زمین کے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھے تاکہ ان کے پردے کا خاص خیال رکھا جا سکے۔ اور اس سے ہٹ کر اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں۔ مردوں کو حکم فرماتے تھے تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے چار زانو بیٹھیں۔ یعنی جب تشہد میں بھی بیٹھیں، عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، تو بعض عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدے میں اس حالت میں جاتی ہیں اور دیکھنے میں ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مرد ہو۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ارشاد فرمایا۔ بلکہ آج کل تو اگر دیکھا جائے، بالخصوص عورتیں تو اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ناتخوانی کو، اپنی عبادات کو، اپنی تقاریر کو وہ جو ہے بالکل سوشل میڈیا پہ آ کے بیان کرتی ہیں اور وہ اس میں فخر سمجھتی ہیں اور وہ اس چیز کو دین سمجھتی ہیں، ثواب کا کام سمجھتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس وقت تک کسی بھی عورت کے لیے اس قسم کا عمل اختیار کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، جب تک کہ اس کی اشد ضرورت نہ ہو۔ اب
مرد نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، قراء نہیں ہیں، حفاظ نہیں ہیں، مفتیان کرام نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں کہ جو عورتیں سوشل میڈیا پہ آ کے دینی مسائل بیان کرنا شروع کر دیا، یا پھر ناخوانی شروع کر دی، یا پھر ایسی محافل مجالس ہوتی ہیں جن کو سرعام عورتوں کو جو ہے سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے، جبکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورت ان جگہوں کو، ان کاموں کو، ان افعال کو اپنے چال چلن کے اندر چھپا کر رکھے کہ جن کی آواز سے اس عورت کی زینت ظاہر ہوتی ہو، یعنی کہ عورت پاؤں بھی زمین پر اس انداز سے رکھے، قدم بھی زمین پر اس انداز سے رکھے کہ کسی مرد کو یہ علم نہ ہو کہ کوئی عورت یہاں سے گزر رہی ہے۔ چہ جائے کہ عورت چیخ مارے، آواز لگائے، یا عورت خوشبو لگا کے بازار کی طرف نکلے، یا عورت ایسا لباس پہن کر سوشل میڈیا پہ آئے، یا اتنا میک اپ کر کے سوشل میڈیا پہ آئے کہ مائلات ممیلات کے اندر وہ شمار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ہماری ماؤں بہنوں کو پابرکت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔